अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद मैं खुश आमदीद। इमरान खान साहब की अहलिया मुहतरमा बुशरा बीबी साहिबा इस वक्त शदीद तरीन दबाव का शिकार हैं, शदीद तरीन खौफजदा हैं और बताया यह जा रहा है कि उनके मौक्कल साथ छोड़ गए हैं। वो जो सिरियाँ उजड़ियाँ जलाया करती थी, ये वाले टोटके भी इस वक्त काम नहीं आ रहे। रंग बिरंगे कपड़ों के गोले बना बना कर दाएँ बाएँ फेंके जाते थे, वो भी इस वक्त ये वाला टूना भी काम नहीं आ रहा। दरख्तों पर धागे बांधने वाले काम तो इस हद तक बढ़ चुके थे कि बनी गाला का इर्द गिर्द का जो जंगल है उसका कोई दरख्त ऐसा नहीं था, कोई झाड़ ऐसा नहीं था जहां पर कोई ना कोई कपड़ा या धागा बंधा हुआ नजर ना आए। अब ये वाला हीला भी काम नहीं कर रहा तो फिर बंदे को छुपना ही पड़ता है, बंदे को खौफजदा होना ही पड़ता है, बंदे को सहारा तलाश करना ही पड़ता है। क्योंकि जब सितारे मुआफ़िक ना हो, मुअक्कल जा चुके हों और जादू टूने के अंदर असर ख़त्म हो जाए तो फिर इसका मतलब यह है कि पकड़ आ गई है और पकड़ बहुत ही ज़्यादा सख्त किस्म की है। ये पकड़ क्यों आई है, ये पकड़ इतनी ज़्यादा सख्त क्यों है और बुशरा बीबी साहिबा को डरने की क्या ज़रूरत पेश आई और अब वो किस हीले के पीछे छुप रही हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है और आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी ही ज़्यादा दिलचस्प खबर आपके सामने रखूँगा, क्योंकि वो खबर है हमारे जो है जनाब DGC यानी डायरेक्टर जनरल काउंटर इंटेलिजेंस मेजर जनरल फैसल नसीर साहब के हवाले से। और उनके बारे में ये इंकशाफ हुआ, वो नहीं है वो गाना आता था कि भाई को पता नहीं क्या चीज़ पसंद है, इसी तरीके से ये खबर सामने आई है कि जनाब मेजर जनरल फैसल नसीर साहब जो इमरान खान साहब के इस वक्त सबसे ज़्यादा पसंदीदा जर्नैल हैं, पसंदीदा कोट्स इन कोट्स के अंदर है। क्योंकि अब इमरान खान का बस चले तो वो तो फैसल नसीर साहब, अगर ये कहा जाए कि फैसल नसीर साहब का अगर बस चले तो वो इमरान खान साहब का क्या हाल करे, अल्लाह ही बेहतर जानता है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि एक ख़बर सामने आई है, बल्कि एक जो इंकशाफ है वो फैसल नसीर साहब के हवाले से सामने आया है और उस इंकशाफ के ज़रिए ये बात बताई गई है कि मेजर जनरल फैसल नसीर साहब को बहुत ही ज़्यादा महंगे परफ्यूम पसंद है। वो बहुत ही ज़्यादा खुशबूयात के जो है वो दिलदादा है और जो इस तरह के जो परफ्यूम्स हैं या जो खुशबू है वो हर एक जगह से जहाँ जहाँ से उन्हें पता चले कि फ़लाँ एरिए के अंदर फ़लाँ चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा मकबूल है या ये वाला परफ्यूम इस वक्त फ़लाँ ब्रांड का बहुत ज़्यादा मकबूल है, तो वो उसको हासिल करने की बहुत ही ज़्यादा कोशिशें करते हैं। ये एक इंकशाफ सामने आया है। अलबत्ता ये इंकशाफ के साथ साथ एक जिसे हम कह सकते हैं ना कि लुत्फ़ फराई वो भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये इंकशाफ जिस तरफ से सामने आया है वहाँ से सादा बात तो आ नहीं सकती, उसके साथ साथ कोई ना कोई लुच ने तो फ्राई होना ही होता है और उसका मकसद बुनियादी तौर पर और कुछ नहीं होता, इमरान खान की चोली चुकनी होती है, इमरान खान को खुश करना होता है। और अमूमी तौर पर इस तरह के जो इंकशाफात हैं वो बरतानिया में मौजूद एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो यहाँ से फ़ौज के भगोड़े हैं जनाब आदिल राजा साहब, उनकी तरफ से किए जाते हैं। और आदिल राजा साहब ने एक ट्वीट किया है, उसके अंदर वो ये फरमाते हैं कि ज़राए ने दावा किया है कि मेजर जनरल फैसल नसीर महंगे परफ्यूम का इस्तेमाल पसंद करते हैं, जबकि उनके बॉस लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को तिब्बी मसाइल की वजह से परफ्यूम से एलर्जी है। ठीक है जी, वो ये कहते हैं कि उनको परफ्यूम पसंद है जबकि उनके बॉस को यानी DGI को जो है वो परफ्यूम पसंद नहीं है। अब ये बात कहना बुनियादी तौर पर क्यों ज़रूरी है? बात इस वजह से कहना ज़रूरी है कि ये जो दोनों हैं तासुर ये देना है आदिल राजा ने कि दोनों के दरमियान इस वक्त ताल्लुकात ठीक नहीं हैं, क्योंकि वो लगाते हैं परफ्यूम और परफ्यूम भी लगाते हैं आला क्वालिटी के, परफ्यूम भी लगाते हैं इंपोर्टेड, परफ्यूम भी लगाते हैं जनाब ब्रांडेड और परफ्यूम भी लगाते हैं महंगे जिसकी खुशबू यकीनी तौर पर तेज़ होती है। और चूँकि जनरल साहब जो हैं उनको परफ्यूम से एलर्जी है, लिहाजा दोनों का आमना सामना नहीं होता। क्योंकि अगर जो बॉस हैं वो बुलाएंगे फैसल साहब को, फैसल साहब दरवाज़ा खोल के अंदर आएंगे तो उनके कमरे के अंदर दाखिल होते ही कमरे ने महक जाना है और कमरे के महक जाने से यानी उसकी खुशबू आने से जो बॉस है वो उनकी तबीयत पर एक बोझ आएगा और फिर उसकी वजह से जो एलर्जी है उनके अंदर वो बढ़ जाएगी और फिर उनको उसका इलाज कराना पड़ेगा। बुनियादी तौर पर मकसद कहने का आदिल राजा साहब का ये है कि फैसल नसीर साहब और नदीम अंजुम साहब दोनों सेम पेज पर नहीं हैं, दोनों के दरमियान इख्तलाफात मौजूद हैं और उन
اختلافات کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کا آمنا سامنا نہیں کرتے یا دونوں ایک دوسرے کے حوالے سے نیگیٹو چیزوں کو پروپوگیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ اس سے آگے انہوں نے کچھ اور چیزیں بھی بتائی ہیں جو میرا خیال ہے کہ بہت ہی زیادہ گھٹیا قسم کی ہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں ڈرٹی ہیری کے کتنے قریب ہیں ہم کہ یہ بھی جاننے کے قابل ہیں۔ یہاں پاکستان کے عوام کے لیے قابل غور نقطہ ایک نظر ڈالیں، اس وقت پاکستان آرمی میں کس قسم کے لوگ اوپر بیٹھے، وہ کیا وجوہاتی، وہ جو چند دو جملے تھے وہ میں نے حذف کر دیے ہیں کارروائی سے۔ البتہ یہ جو بات میرے آپ کے سامنے گوش گزار کرنا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ افواج پاکستان کے اندر جو تقسیم ہے وہ یا اس کے اندر اختلافات پیدا کرنا وہ اس وقت پریورٹی نمبر 1 بن چکی ہے ان تمام لوگوں کی، ان تمام قوتوں کی جو موجودہ حالات میں نہ صرف خائف ہیں بلکہ وہ جو ریسنٹ اٹیمپٹ ہوئی تھی 9 مئی کو اس کے نتائج سے بھی بخوبی آگاہ ہیں۔ ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر 9 مئی کے واقعات کی انڈیپینڈنٹ تحقیقات ہو جاتی ہیں اور یہ جو تحقیقات ہیں یہ کسی منطقی انجام تک پہنچ جاتی ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں ان کے جو باس ہیں یعنی عمران خان صاحب، ان کا بچنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا ان کی یہ پہلے دن سے کوشش ہے، بلکہ اس وقت سے کوشش ہے جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہو چکی تھی اور وہ خیبر پختونخوا کے اندر جلسوں پر جلسے کیے جا رہے تھے، چور چوکیدار کی آوازیں لگا رہے تھے، میر جعفر میر صادق کا ذکر کر رہے تھے، گیدڑ اور شیر کا وہ جو تقابلی جائزہ ہے وہ پیش کیا کرتے تھے، اور اس وقت بھی ان کو بہت سارے لوگ اس بات سے آگاہ کرتے تھے کہ جناب اس وقت بھی آپ جو لڑائی لڑنا چاہتے ہیں وہ لڑائی آپ کے لیے کچھ زیادہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن عمران خان صاحب نے یہ لڑائی لڑی، لیکن اس لڑائی کو اس لیول تک وہ لے گئے جہاں پر جا کر ان کا سنبھالنا یا اس سچویشن کو کنٹرول کرنا شاید عمران خان صاحب کے لیے ممکن نہیں۔ لہٰذا عوام کے اندر اس تاثر کو پھیلانا بہت ہی حد تک عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے آسان ہے کہ وہ لوگوں کے اندر یہ جو تقسیم یا اس طرح کا جو ایک ہوا ہے وہ کریٹ کریں تاکہ اپنے جو لوگ ہیں ان کے اندر وہ یہ تاثر قائم کر سکیں گے یہ چند دنوں کی بات ہے، یہ اے آپس ہی پاٹ گئے نے، آپس ہی لڑ پے نے، یہ چند دنوں کی بات ہے، یہ سب ٹھیک ہو جائے گا اور پھر آخرکار یہ میرے ساتھ رابطہ کریں گے، کیونکہ یہی وہ ایک آخری حربہ ہے، یہ ایک وہ کارڈ ہے جو اس وقت عمران خان صاحب کے پاس باقی بچا ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، اور یہ وجہ ہے کہ عمران خان صاحب بار بار فوج کے ساتھ تعلقات کی بھی بات کرتے ہیں اور فوج کے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں، اس بات کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ میں فوج کے جو باس ہیں یعنی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں، اور وائس آف امریکہ کے ساتھ انٹرویو کے اندر اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف بھی جنرل باجوہ کی پالیسیز پر عمل درآمد کر رہے ہیں، جنرل باجوہ نے بھی میرے نام کے اوپر کاٹا لگا دیا تھا اور عاصم نصیر نے بھی میرے نام کے اوپر کاٹا ہی لگایا ہوا ہے۔ یعنی یہاں پر لوگوں کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے ان کی رائے بالکل مختلف ہے، جبکہ جو یورپی ممالک ہیں، امریکہ، کینیڈا، برطانیہ وغیرہ یہ جو ملک ہیں وہاں پر عمران خان صاحب کی جو رائے ہے وہ بالکل مختلف ہے، کیونکہ وہاں سے انہوں نے ڈالرز اکٹھے کرنے ہیں۔ انفیکٹ یہ ایک ڈالرز کی لڑائی ہے جو عمران خان صاحب لڑ رہے ہیں، اور اس کے لیے یہ جو باقی یہ جو ہرکاریں ہیں عادل راجہ ٹائپ کریکٹر، یہ اس لڑائی کا ایک ایندھن ہے اور وہ اپنا ایندھن کے طور پر اپنا کام سر انجام دیے جا رہے ہیں، جبکہ جو حقیقی عمران خان صاحب کے لیے پہلو ہیں، عمران خان صاحب اس سے بہت ہی زیادہ یا بشرا بی بی ان سے بہت ہی زیادہ وہ اپنے حقائق سے دور ہو چکے ہیں۔ اب سیدھی سی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں نا جنہیں کھادی گاجڑا ٹڈ انہاں دے پیڑ، یہ ایک سیدھی سی بات ہے، اور پاکستان کے اندر بدقسمتی سے یہاں پر شاید کوئی پانی کا اثر ایسا ہے یا کوئی یہ جو لوگ ہیں جو گاجر اتنی بڑی تعداد میں کھا لیتے ہیں، ان کے پاس شاید کوئی حکیمی نسخہ ایسا ہے کہ ٹڈنچ پیڑ ہی نہیں ہوتا ہے، ان کے پیٹ جو ہیں وہ پتہ نہیں کیا کیا بن جاتے ہیں، کسی کو کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ جس طرح بشرا بی بی جو ڈری ہوئی ہیں اس وقت، وہ اسی وجہ سے ڈری ہوئی ہیں نا کہ القادر کیس کا حساب دینا پڑے گا، پتہ کرنا پڑے گا کہ جناب القادر ٹرسٹ کیس کے اندر پیسے کہاں سے آئے۔ نیب نے جو ان کو 3 یا 4 صفحات پر مشتمل نوٹس بھیجا تھا جس کے اندر انہوں نے ان سے 6-7 سوال پوچھے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ بشرا بی بی نے اس کا جواب کیا دیا؟ بشرا بی بی نے کہا جی میرے پاس اس حوالے سے کوئی انفارمیشن ہی نہیں ہے،
میرے پاس کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے کہ میں آپ کو دے سکوں. اگر آپ کو ریکارڈ چاہیے تو آپ کس سے لیں؟ سیکٹری ٹرسٹ سے لیں. سیکٹری ٹرسٹ سے لیں, وہ آپ کو اس کا جواب دے گا. بھائی وہ کیوں دے گا؟ اس کے پاس تو آپ کی ٹرسٹ ڈیڈ کی کاپی موجود ہوگی نا, کہ جناب یہ ٹرسٹ بنا تھا, اس ٹرسٹ کے اندر اتنے لوگ ٹرسٹیز ہیں, بات ختم ہو رہی ہے, اس ٹرسٹ کا یہ کیپٹل موجود ہے. باقی جو پیسے آئے, تو منٹوز آئے, وہ کہاں پہ ہیں؟ اس کا تو ریکارڈ آپ نے دینا ہے نا, یا اس کے لیے کسی فرشتوں نے آنا ہے. وہ یہ کہتی ہیں کہ جناب میرے پاس تو اس چیز کا کوئی جواب ہی نہیں ہے, اور میرے پاس اس کی کوئی ڈیٹیلز ہی نہیں ہے. القادہ یونیورسٹی اور ٹرسٹ کی دستاویزات سیکٹری بورڈ ڈاکٹر امجد کے پاس ہیں, اور وہی آپ کو اس حوالے سے کوئی جوابات دے سکتے ہیں. یعنی پھر جواب کس نے دینے ہیں؟ اس مطلب ہے کہ وہ موکلات جو تھے, وہ جو سریاں اوجڑیاں جو جلائی جاتی تھیں, وہ اس وجہ سے جلائی جاتی تھی نا کہ یہ نظر بد دور ہو, لیکن وہ دور نہیں ہو پا رہی. وہ شکنجہ جو ہے وہ ٹائٹ ہوتا چلا جا رہا ہے, بلکہ اس حد تک ٹائٹ ہو گیا ہے کہ اب یہ گردن تک پھنستے چلے جا رہے ہیں. کتنے دن اور پیش نہیں ہوں گے نیب کے سامنے؟ کتنے دن اور؟ آخرکار تو پیش ہونا ہے نا. اب ریسنٹلی جو چیز سامنے آئی ہے, وہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی دونوں کو جی آئی ٹی نے طلب کیا تھا, اور اس پر جواب دیا ہے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی دونوں کی طرف سے کہ میں ہائی کورٹس میں پیش ہو رہا ہوں, ذاتی حیثیت میں پیش نہیں ہو سکتا. جبکہ بشرا بی بی نے جواب دیا ہے کہ میری پیشی کو شوہر کی پیشی کے ساتھ منسلک کیا جائے. میں ایک پردہ دار خاتون ہوں, میں لاہور سے اسلام آباد تک یا پنڈی تک کا جو سفر ہے وہ میں اکیلے نہیں آ سکتی, اور لہٰذا 4 جولائی کو میرے خاوند نے یہاں پر آنا ہے. میری پیشی بھی انہی کے ساتھ کلپ کر دی جائے تاکہ میں ان کے ساتھ ہی یہاں پہ آؤں. ویل اینڈ گڈ, یہ تو بات آپ نے ٹھیک کہی کہ جناب آپ اکیلے نہیں آ سکتی. لیکن ایک خبر ہے جو اس وقت آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں, یہ ایک اسکرین شاٹ ہے عمران خان صاحب کے دور کی ایک خبر ہے, جس کے اندر بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو پاکستان کے اندر اکیلا چھوڑ کر سعودی عرب چلی گئی تھی. وہاں پر جا کر انہوں نے عمرہ ادا کیا تھا پاکستان کے سرکاری جہاز پر. اس وقت پردے کہاں گئے ہوئے تھے؟ اس وقت وہ جو اسلامی شعار تھے وہ کہاں پہ بشرا بی بی صاحبہ نے رکھے ہوئے تھے؟ عمرے پر اکیلے جانا, اکیلی خاتون کا جانا, جہاز کے اندر اکیلی بیٹھ کے جانا, یا چند خواتین مرد حضرات کے ساتھ بیٹھ کے جانا, وہاں پہ بھی پائلٹس موجود تھے نا, وہ کیا تھا بھئی؟ وہاں پر جانے کے لیے بھی جو ہے ان کو اپنے محرم کو یہاں پر چھوڑنا پڑا تھا نا, وہاں پر چھوڑ کے ہی گئی تھیں. اسی طریقے سے جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو یہ لاہور میں آ کے پاگل خانوں کے جو دورے کیا کرتی تھیں, لنگر خانوں کے, پناہ گاہوں کے, وہ اپنے محرم کے ساتھ کرتی تھیں. اس وقت بھی گاڑی کے اندر اکیلی بیٹھ کے ہی آتی تھی نا, گاڑی کے اندر ڈرائیور بھی ہوتا تھا, ڈرائیور تو غیر محرم نہ ہوتا تھا نا, ارد گرد پولیس والے سیکورٹی گارڈ بھی ہوتے تھے, وہ بھی غیر محرم تھے نا. لیکن ان کے ساتھ آ کر پاگل خانوں اور لنگر خانوں کے دورے کیا کرتی تھیں. وہ کیا کہانی تھی؟ وہ یہی وجہ تھی کہ اس وقت یہ تاثر دینا تھا کہ جناب مجھے ان لوگوں سے بہت زیادہ پیار ہے. اس وقت وہ جو کتا تھا, کتے کی آنکھوں کے اندر آنسو نظر آ رہے تھے بشرا بی بی صاحبہ کو اور عمران خان صاحب کو, اور وہ یہ کہتے ہیں یار یہ کتا جو ہے اس وقت بھوک سے اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں. اس طرح کی کہانیاں, اس طرح کے ڈرامے یہ کرتے رہے ہیں اپنے سارے ٹینیورز کے اندر, اور اس کے بعد یہ مختلف چیزوں کو مختلف انداز کے اندر کلپ کر کے ایک نیا فساد کریٹ کرنا. یہ ہے بنیادی طور پر ایک ایسا ہماری بدقسمتی جس سے چھٹکارا پانا میرا خیال ہے کہ بہت ہی زیادہ مشکل ہو چکا ہے. اب نیب نے کیا کرنا ہے؟ نیب کے پاس آپشن کیا ہے؟ 1 نوٹس آ گیا, 2 نوٹس آ گئے, 3 نوٹس آ گئے. اب یہ پیش نہیں ہوں گے کیونکہ اس مرتبہ بشرا بی بی صاحبہ کو جو کال اپ نوٹس آیا تھا وہ بطور گواہ کا آیا تھا کہ جناب آپ نے بطور گواہ پیش ہونا ہے. ٹھیک ہے جی, گواہ کس کے خلاف انہوں نے پیش ہونا؟ مرکزی ملزم. مرکزی ملزم کون ہے؟ عمران خان. یعنی بشرا بی بی کو اپنے خاوند کے خلاف بطور گواہ پیش ہونا تھا, اور جو چیزیں ان سے مانگی گئی تھیں, کیا چیزیں مانگی گئی تھیں؟ ٹرسٹ ڈیٹ کی کاپی بشرا بی بی کے پاس نہیں ہوگی. ان سے پوچھا گیا تھا کہ جناب یہ جو اکاؤنٹس ہیں یہ کہاں پہ بنائے گئے, کس نے یہ اکاؤنٹس بنائے, کتنے پیسے ان اکاؤنٹس میں آئے, ملک ریاض کے ساتھ ڈیل جو ہوئی وہ کس نے کی, کیسے ہوئی, اس ڈیڈ کی کاپی, زمین کی جو ٹرانسفر ہوئی یہ کب ہوئی, کس نے کی, اس کی کاپی. اس کے ساتھ ساتھ ملک ریاض کے ساتھ یہ جو القادہ یونیورسٹی بنانے کا جو ایگریمنٹ تھا جس کے اندر انہوں نے القادہ یونیورسٹی بنا کے دی, وہ
एग्रीमेंट कब हुआ, कब उन्होंने इस स्पॉन्सरशिप का ऐलान किया और किस तरीके से ये स्पॉन्सरशिप मिली, ये 4-5 चीज़ें थी ना। और सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि तुसी ते टाटे बंदे ने खुद अपनी जेब से, अपनी गिरा से इस ट्रस्ट को बनाने के लिए कितना चंदा दिया। ये छोटे छोटे से सवाल हैं, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि इसका जवाब कैसे हो सकता है, क्योंकि सारे का सारा ही एक झूठ और फ्रॉड का बाज़ार था जो गर्म किया गया, और इस झूठ और फ्रॉड के ही बाज़ार के तहत जो आमदनी थी उसको कमाने की कोशिश की जा रही है, और वो आमदनी अब इनके हाथ आने की नहीं। और यही वजह है कि ISI के अंदर लड़ाई की जो खबरें हैं वो फैलाई जा रही हैं, और बताया जा रहा है कि जनाब 2 बड़े आपस में लड़ पड़े हैं, दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं, दोनों एक दूसरे के साथ रब्ता करने के लिए तैयार नहीं, सिर्फ झूठ और प्रोपेगेंडा की 5वीं पुश्त की दोगली इबलागी जंग है जो मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर लड़ी जा रही है, और उसी से जो माइलेजेस हैं वो हासिल करने की कोशिश की जा रही है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।